السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 11 شروع کریں گے، اور سبق نمبر 11 میں دراصل اسی سیم چیز کو ذکر کیا جائے گا جو پیچھے ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ حدیث الاصدقاء، دوستوں کی جو بات چیت تھی۔ یہ لیسن دراصل اسی کا کنٹینیویشن ہے، اسی کی توسیع ہے، اسی کا ایکسپینشن ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ساتھی بیٹھے ہیں، وہ رات گزارنا چاہتے ہیں بیدار ہو کر، تو کوئی گیا ڈرامہ دیکھنے کے لیے، کوئی گیا فلم دیکھنے کے لیے، اور کسی نے دینی پروگرام دیکھا۔ تو اب ان تینوں ساتھیوں نے آپس میں یہ کہا کہ بھائی اپنا اپنا جو کچھ جو دیکھ کر آیا ہے وہ بتائے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے وہ پروگرام کنڈکٹ کیا جاتا ہے، کیسے وہ شو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے، یعنی کہ ماجد نے، جو کہ فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا سنیما ہاؤس میں، مووی تھیٹر میں، اس نے اپنا پورا ڈسکرپشن دیا۔ اب جو ہے اس میں کوئی اور ڈسکرپشن دے گا، اور وہ ہے ڈرامہ جو دیکھنے گیا تھا۔ فلمیں وہ ہوتی ہیں جو اسکرین پر دکھائی جاتی ہیں، مووی تھیٹرز وغیرہ میں کیسٹس وغیرہ یا ریلز وغیرہ وہ لگا دیتے ہیں، کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے بڑی اسکرین پہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ ایکچوئل میں کچھ لوگ ایسے آ کے اس پہ ایکٹنگ کرتے ہیں، ایک اسٹیج بنا دیا جاتا ہے، اسی اسٹیج پہ مثلا کچھ لڑکے آتے ہیں، اپنا ایکٹنگ کرتے ہیں۔ مدرسوں میں بھی بعض دفعہ جو ہے ڈراموں کی چھوٹی فارم، چھوٹی شکل جو ہوتی ہے، مائنر فارم میں جو ہے ڈرامے کر لیے جاتے ہیں۔ کوئی مرزا غالب بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی جو ہے اکبر بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو اسے چھوٹے چھوٹے رول جو ہوتے ہیں اس انداز کے جو ہوتے ہیں انہیں ڈرامے کہتے ہیں۔ اور یہی ڈرامے بعض لوگ بہت تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، اور بہت ہی شاندار شاندار ڈرامے کرتے ہیں لوگ۔ ہسٹوریکل ڈرامے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ مغل شہنشاہ بادشاہ جو ہے اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اکبر، اس کے جو ہے جناب کچھ درباری ہیں، اور کچھ اس زمانے کی کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی مظلوم ہوتا ہے، اس کی داستان لا کے اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کا پورا واقعہ اس کے سامنے، بادشاہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ جو ہے سزا دیتا ہے، یعنی جو بھی ہے ایک مثال دی ہے میں نے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے کے بھی لوگ ڈرامے جو ہے آن اسٹیج کرتے ہیں، ایکچوئل میں آ کے آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اور ایک فلمیں ہوتی ہیں جو پہلے سے ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کسی جگہ جو ہے کیسٹس کی شکل میں یا کسی اور طریقے سے پین ڈرائیو کی شکل میں ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ یا اسکرین وغیرہ پہ بڑی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ڈرامہ۔ باہر ملکوں میں ڈرامے کا بہت زیادہ جو ہے چلن ہے، خاص طور پر انگلینڈ وغیرہ میں بہت زبردست زبردست ڈرامے کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو کچھ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں نا، اسی کو پھر سے جو ہے کچھ لوگ مل کے ایکٹنگ کی شکل میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ڈرامے بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو خیر اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہوگا۔ اب یہ بندہ جو ہے ناصر جو ہے یہ ڈرامہ دیکھنے گیا تھا، ڈرامے کے بارے میں آپ کو بتائے گا۔ حدیث الاصدقاء، the friends conversation۔ ماجد نے کہا وعدتنا یا ناصر ان تصف لنا المسرحیہ فابدأ الآن۔ ناصر، تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارے سامنے ڈرامے کا حال بیان کرو گے۔ وصفہ یصف مطلب حال بیان کرنا، ڈسکرپشن دینا۔ المسرحیہ ڈرامہ، فابدأ الآن تو اب شروع کرو۔ ناصر، تم نے ہم سب سے وعدہ کیا تھا
کہ تم ہم سب سے ڈرامے کا حال بیان کرو گے، تو اب ذرا تم شروع کر دو. ناصر, you had promised us to describe or to give a description of the drama. So now you start. Now you can start. ناصر نے کہا: فی الاسبوع الماضی قامت مسرحیت تاریخیہ فی مدرستنا. پچھلے ہفتے ہمارے مدرسے میں ایک تاریخی ڈرامہ ہوا. پچھلے ہفتے میں ہمارے مدرسے میں ایک تاریخی ڈرامہ ہوا یا ایک تاریخی ڈرامہ کیا گیا. گزشتہ ہفتے یا پچھلے ہفتے ہمارے مدرسے میں ایک تاریخی ڈرامہ منعقد کیا گیا یا ہوا. قامہ مطلب کھڑا ہوا، یعنی کہ ہوا. قامہ صرف کھڑا ہونے کے معنی میں نہیں آتا ہے. قامہ کے معنی ہونا بھی، قامہ منعقد ہونا، قامہ انجام پانا، قامہ صرف کہیں کہیں ہو جانے کا سینس دے گا، بہت ساری چیزیں ہیں. پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا دَخَلْتُ الْقَاعَةَ مَعَ الزُّمَلَاءِ جَلَسْنَا عَلَى مَقَاعِدَ مُتَجَاوِرَةٍ. اور جب ہم ہال میں داخل ہوئے دوستوں کے ساتھ، جلسنا علی مقاعد متجاورہ، تو ہم آس پاس کی یا ایک دوسرے کی قریب سیٹوں پر بیٹھ گئے، یا برابر رکھی ہوئی بینچوں پر بیٹھ گئے. ولما دخلت القاعہ کے معنی ہوئے اور جب ہم داخل ہوئے ہال میں، مع الزملاء دوستوں کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ. جلسنا ہم بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ علی مقاعد متجاورہ، پاس کی سیٹوں پر. مقاعد، یہ مقعد کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بینچ اور سیٹ. اور متجاورہ، یہ تجاورہ یا تجاورو سے اس میں فاعل ہے، اور یہاں بطور صفت اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو ہم پاس کی یا قریب کی سیٹوں پر بیٹھ گئے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ ایک دوسرے کے قریب کی سیٹوں پر بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے لگی ہوئی جو سیٹیں تھیں اس پہ بیٹھ گئے. اچھا. So last week, a historical drama was conducted in our school. And when I entered the hall with classmates, we sat down on the seats next to each other. We sat down on the seats next to each other. یعنی ہر ایک کے قریب جو سیٹیں تھیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، انہیں پر ہم بیٹھ گئے. اچھا. وبعد قلیل امتلأت المقاعد بالمتفرجین. اور تھوڑی دیر کے بعد سیٹیں تماشا دیکھنے والوں سے بھر گئیں. تماش بین، متفرج کے معنی ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے جو تماشا وغیرہ دیکھتا ہے. کوئی سرکس ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی مداری آتا ہے جو آس پاس لوگ گھیر لیتے ہیں، وہی ہوتا ہے متفرج. متفرج یعنی کہ تماش بین اس کو اردو میں بولتے ہیں. اچھا. وبعد قلیل، اور تھوڑی دیر کے بعد، امتلأت المقاعد، سیٹیں بھر گئیں، بالمتفرجین، تماش بینوں کے ذریعے. وحصلت على برنامج المسرحیہ، اور میں نے ڈرامہ کا پروگرام حاصل کر لیا. اور میں نے ڈرامہ کا یا ہم نے ڈرامہ کا پروگرام حاصل کر لیا. یعنی کہ پروگرام کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ چیزیں ہمیں معلوم ہو گئیں. اور مجھے ڈرامہ کا پروگرام معلوم ہو گیا. وعرفت اسم الروایت التي عرضت، اور مجھے اس پلے کا، مجھے اس ڈرامے کا نام بھی معلوم ہو گیا، اس کہانی کا نام بھی معلوم ہو گیا جو کہ پیش کی گئی تھی، جو کہ شو کی گئی تھی. جو ڈرامے ہوتے ہیں آن اسٹیج کیے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز پر بیسڈ ہوتے ہیں. تو کس چیز پر وہ بیسڈ تھے اس کا نام جو ہے معلوم ہو گیا. روایہ کے معنی ہوتے ہیں کہانی، ناول، ڈرامہ.
ناولیں جو ہوتی ہیں، ڈرامے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں پرانے، اس کو لوگ آن اسٹیج بھی جو ہے شو کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے ڈرامے، ڈرامیٹسٹ، پلرائٹس وغیرہ دنیا میں گزرے ہیں. شیکسپیئر کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور بھی بہت بڑے بڑے گزرے ہیں. ان کی جو کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کتابوں میں، پھر بعد میں لوگ اس کو فلموں میں بناتے ہیں، اسی انداز کی ایک فلم بنا دیتے ہیں. کتاب جیسے لکھی ہوئی اسی انداز کی ایک مووی بنا دی، اسی انداز کی کوئی ڈاکیومنٹری بنا دیتا، طرح طرح سے اس کو لوگ بناتے ہیں. یہ ایک گویا کی جانرا ہے، رائٹنگ جانرا ہے. اس کو ایک مطلب لکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، یعنی ایک ڈرامے کی شکل میں کوئی چیز لکھتے ہیں، کوئی کہانی لکھتے ہیں. پھر اس کہانی کو جو ہے اگر آپ نے اسٹیج پر جو ہے شو کیا تو وہ ڈرامہ ہو گیا. فلم میں چلا گیا تو اسی کہانی کو فلم میں ڈال دیا گیا تو اسے لوگ فلم کہنے لگتے ہیں. طرح طرح کی چیزیں ہیں. وعرفت اسم الروایت التي عرضت، اور مجھے اس کہانی یا اس ناول کا نام معلوم ہو گیا جسے پیش کیا گیا تھا یا جو دکھائی گئی. كما عرفت الممثلين الذين قاموا بأدوار الرجال والممثلات، نیز مجھے وہ ایکٹر معلوم ہو گئے جنہوں نے مردوں کا رول ادا کیا. الذين قاموا بأدوار الرجال والممثلات اللاتي قمنا بأدوار النساء، اور ان ایکٹروں کے نام معلوم ہو گئے جنہوں نے عورتوں کا کردار نبھایا. قامہ کے معنی ہوتے ہیں نبھانا، قام بشیء کے معنی کسی چیز کو ادا کرنا. قام بادوار الرجال مرد کا رول ادا کرنا. الممثلات یہ ممثلتن کی پلورل ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایکٹر. پیچھے جو لفظ گیا ہے ممثل، اس کے معنی میل ایکٹر. مثلا یمثلو سے دونوں کے دونوں ہیں، ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں ایکٹنگ کرنا. تو ظاہر ہے جب کوئی کہانی ہے تو اس کہانی میں مرد بھی ہوں گے، اس کہانی میں عورتیں بھی ہوں گی. تو کچھ لوگوں نے مرد کا رول ادا کیا، کچھ لوگوں نے عورتوں کا رول ادا کیا. کچھ خواتین نے عورتوں کا رول ادا کیا، اور کچھ جو ہے مرد جو تھے انہوں نے جو اصل کہانی میں مرد تھے ان کا رول ادا کیا. کرے وہ عرفت اسم الروایت التي عرضت، اور مجھے اس کہانی کا، اس ناول کا نام معلوم ہو گیا جسے پریزنٹ کیا گیا تھا، جسے اسٹیج پر یعنی کہ پیش کیا گیا تھا. کما عرفت الممثلین الذین قاموا بادوار الرجال، نیز مجھے وہ ایکٹر معلوم ہو گئے جنہوں نے مردوں کا کردار نبھایا. والممثلات اللاتی قمنا بادوار النساء، اور وہ مجھے ایکٹریسز معلوم ہو گئیں جنہوں نے عورتوں کا کردار نبھایا. یہ جو ڈرامے اور ناولیں ہوتی ہیں، افسانے ہوتے ہیں، یہ بہت اہم ہوتے ہیں. جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، لینگویج ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، بہت زیادہ پڑھائے جاتے ہیں. پھر اسی بنیاد پر جو ہے بہت سی فلمیں بنتی ہیں انڈیا میں، یا یعنی کہ بالی ووڈ میں یا ہالی ووڈ میں یا دوسری جگہوں پر. جو بہت سارے جو پروڈکشن ہاؤسز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ موویز بناتے ہیں انہی تھیمز پر، تھوڑا سا کہانی کا حصہ ملاتے ہیں، باقی ساری چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں. ایک تھے سید امتیاز علی، ہاں امتیاز علی ہی ان کا نام ہے. وہ ایک بہت بڑے ناولسٹ تھے. انہوں نے ایک ناول لکھی تھی، اس کا نام ہے انارکلی. انارکلی جو ان کی ناول ہے، یہاں جے این یو وغیرہ میں کئی بار گیا تو بتایا لوگوں نے کہ وہ یہاں پر سلیبس میں ہے، اردو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا، وہ جو انارکلی ہے، انارکلی جو ان کی ناول ہے، اس پہ اتنے ڈرامے بنائے گئے ہیں، اتنی جو ہے موویز بنائی گئی ہیں، اتنی فلمیں بنائی گئی ہیں. انڈیا میں، انڈیا سے باہر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنائی گئی. یعنی بہت مقبول انہوں نے وہ کوئی ڈرامہ لکھا ہے. ثم اطفیت الانوار التي في القاعة، اس کے بعد ہال میں بتیاں بجھا دی گئیں، لائٹس کو ٹرن آف کر دیا گیا. وہ بدأت تمثیل، اور ایکٹنگ شروع ہو گئی. وبعد بضع ساعات، اور کچھ گھنٹوں کے بعد انتہت المسرحیہ، ڈرامہ ختم ہو گیا. وخرجنا من المسرح، اور ہم لوگ ڈرامے سے نکلے. اگر دیکھا جائے تو یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں آن اسٹیج، یہ ان فلموں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ فلموں میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے شوٹنگ ہوئی ہے، پھر اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کو ویڈیو بنایا گیا ہے، پھر کوئی ایک ایڈیٹر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ایڈٹ کرتا ہے، پھر وہ ہمارے سامنے چیز آتی ہے. ڈرامے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈرامہ میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں
وہ بہت زبردست پریکٹس کرتے ہیں اور سامنے آ کے آپ کے آن اسٹیج پرفارم کرتے ہیں. تو یہ زیادہ کمال کی بات ہے، کیونکہ ایکچوئل پرفارمنس انسان دیکھتا ہے ڈراموں میں. اور وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پر دوسروں کی ایکٹنگ ہے، اور وہ جو کچھ گڑبڑی ہو جائے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزوں سے گزرنے کے بعد ایک فلٹرڈ ورژن آپ کے سامنے آتا ہے. لیکن یہاں جو ڈراموں میں آن اسٹیج جو سامنے ہوتا ہے وہ بالکل ریئل ہوتا ہے، ان کی ایکٹنگ جو ہوتی ہے. پیچھے سے دیکھیے انگریزی ٹرانسلیشن ایک بار. وبعد قليل امتلأت المقاعد بالمتفرجين and after some time, after a short while, the seats were occupied or full with the uh, entertainment seekers. وحصلت على برنامج المسرحية and I obtained the drama program. پروگرام مطلب برنامج جس میں تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھیں، جس میں تمام ڈیٹیلز دی ہوئی تھیں کہ ڈرامے میں کن چیزوں پر بیسٹ ہے، کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ایکٹنگ کی ہے. وعرفت اسم الروایت التي عرضت and I knew the name of the novel which was presented. میں نے بتایا نا کہ جو ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کسی ناول، کسی افسانے، کسی شارٹ اسٹوری پر بیسڈ ہوتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ناول یا اس افسانے کا نام بھی معلوم ہو گیا جس پر یہ ڈرامہ بیسڈ تھا. كما عرفت الممثلين الذين قاموا بأدوار الرجال. Also, I came to know the actors who performed the role of men, who performed the male roles. والممثلات اللاتي قمنا بأدوار النساء, and the actors who performed the female roles. ثم أطفئت الأنوار التي في القاعة, and then the lights in the hall were turned off. وبدأ التمثيل, and the acting began. وبعد بضع ساعات انتهت المسرحية, and after a few hours the drama ended. انتهت المسرحية, the drama ended. وخرجنا من المسرح, and we exited from the theater. مسرح کہہ سکتے ہیں ہم تھیٹر کو بھی. طاہا نے کہا وَمَاذَا أَعْجَبَكَ مِنْهَا, اور تمہیں کون سی چیز اس میں سے اچھی لگی. طاہا نے پوچھا اس ڈرامے میں تمہیں کون سی چیز پسند آئی. اعجب یعجب اعجابا کے معنی کوئی چیز پسند آنا، اچھی لگنا. وَهَلْ أَسَاءَكَ شَيْءٌ, اور کیا تمہیں کوئی چیز بری لگی. وَمَاذَا أَعْجَبَكَ مِنْهَا, اور تمہیں کون سی چیز اس میں سے پسند آئی اور کون سی چیز اچھی لگی تمہیں. And what did you like in it, and what is that you did not like in it. یعنی کون سی چیز تمہیں پسند آئی ڈرامے میں اور کون سی چیز تمہیں پسند نہیں آئی. دیکھیے شروع جو پیراگراف ہوا تھا اس میں تھا مسرحیت تاریخیہ، ہسٹوریکل ڈراما. ڈرامے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہسٹری پر تھا، کوئی ہسٹوریکل چیز پریزنٹ کی گئی ہوگی. کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اور چیزیں لیے ہوئے ہوتے ہیں. کسی دربار کا کوئی واقعہ، کسی بادشاہ کے دربار کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی لو اسٹوری پہ جو ہے بیسڈ ہوتا ہے. کسی میں کوئی لڑائی جو ہے ہوتی ہے، ہسٹوریکل جنگ ہوتی ہے، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیل کیا جاتا ہے، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. ناصر نے کہا اعجبنی الممثل الذي قام بدور الملك العادل. مجھے وہ ایکٹر پسند آیا جس نے ایک انصاف پرور بادشاہ کا رول ادا کیا، ایک منصف بادشاہ کا رول ادا کیا کسی ایکٹر نے. وَأَسَاءَتْنِي الْمُمَثِّلَةُ الَّتِي قَامَتْ بِدَوْرِ الْمُغَنِّيَةِ. اور مجھے وہ ایکٹریس پسند نہیں آئی، یا مجھے وہ ایکٹریس پسند نہیں آئی جس نے ایک سنگر کا رول ادا کیا. الَّتِي قَامَتْ بِدَوْرِ الْمُغَنِّيَةِ. مغنیہ بولتے ہیں گائکا کو، یعنی گانا گانے والی، مغنیہ. اور مجھے وہ ایکٹریس پسند نہیں آئی جس نے گانا گانے والی عورت کا رول ادا کیا. وَأَسَاءَنِي كَذَلِكَ اخْتِلَاطُ الْفَتَيَاتِ بِالْفِتْيَانِ فِي الْمَسْرَحِيَّةِ.
اور اسی طرح سے مجھے لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ مکس ہو جانا پسند نہ آیا ڈرامے میں، اور اسی طریقے سے ڈرامے میں مجھے لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں اختلاط بھی پسند نہیں آیا، مکس اپ بھی پسند نہ آیا۔ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُشَاهِدَ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسْرَحِيَّاتِ، اور میں اس طریقے کے ڈرامے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ And I don't like to watch dramas like this۔ ایک بار اس پیراگراف کو اور دیکھیے۔ أعجبني الممثل الذي قام بدور الملك العادل۔ I liked the actor who performed the role of a just ruler۔ وأساءتني الممثلة التي قامت بدور المغنية۔ And I didn't like the actress who performed the role of a female singer۔ وأساءني كذلك اختلاط الفتيات بالفتيان في المسرحية۔ And also I did not like the free mixing of boys and girls in the drama۔ وأنا أكره أن نشاهد مثل هذه المسرحيات۔ And I don't like dramas like this۔ اور مجھے اس طریقے کے ڈرامے پسند نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے، ماجد نے کہا وَكَيْفَ كَانَ دَوْرُ الْأَبْطَالِ وَالْبَطَلَاتِ بِالْجُمْلَةِ، اور ہیرو اور ہیروئنوں کا اجمالاً رول کیسا رہا، پارٹ جسے بولتے ہیں، یہ پارٹ کس نے ادا کیا، یہ رول کیسا ادا کیا، یعنی جو ہیرو اور ہیروئن بنے تھے ان کا کردار یا ان کا رول جو ہے مجموعی طور پر کیسا تھا، یہ پوچھ رہا ہے۔ ماجد نے کہا وَكَيْفَ كَانَ دَوْرُ الْأَبْطَالِ وَالْبَطَلَاتِ بِالْجُمْلَةِ، اور مجموعی طور پر ہیرو اور ہیروئنوں کا کردار یا پارٹ کیسا رہا، یعنی انہوں نے کیسا رول ادا کیا۔ ناصر نے کہا کان دور البطلین والبطلتین جیدا فی الفصل الاخیر، کہ دونوں ہیرو اور ہیروئنوں کا رول، دونوں ہیروز اور ہیروئنوں کا رول آخری حصے میں، الفصل بولتے ہیں پورشن، فصل کے کئی معنی ہیں، میں نے بتایا فصل کے معنی کلاس روم، فصل کے معنی سیزن، فصل کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ کرنا، فصل کے معنی ہوتے ہیں سپریٹ کرنا، فصل معنی کسی انسٹیٹیوٹ سے خارج کر دینا، ایکسپیل کر دینا۔ فصل کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کتاب کا چیپٹر، اور فصل کے ایک معنی ہے پورشن، یعنی جو ڈرامہ تھا اس کے لاسٹ پارٹ میں ہیرو اور ہیروئنوں کا جو کردار تھا، دونوں ہیروز اور دونوں ہیروئنوں کا جو کردار تھا وہ اچھا تھا۔ بطلن کے معنی ہوتے ہیں ہیرو، اور ممثلن کے معنی ہوتے ہیں ایکٹر۔ بطل کے معنی ہیرو اور ممثل کے معنی ہوتے ہیں ایکٹر۔ دیکھیے جو بھی موویز ہوتی ہیں، اس طریقے کے ڈرامے ہوتے ہیں، ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو پروٹاگونسٹ کا رول ادا کرتا ہے، پروٹاگونسٹ وہ ہوتا ہے جو مین ہیرو ہوتا ہے، یہ جو مین ایکٹر ہوتا ہے کسی بھی مووی میں یا کسی ڈرامے وغیرہ میں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اینٹاگونسٹ بنتا ہے۔ اینٹاگونسٹ جو بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ گویا کی نیگیٹو رول پلے کرتا ہے مووی میں، یعنی جو مین ایکٹر ہوتا ہے اس سے اس کی لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ بعد میں مارا جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے اینٹاگونسٹ اور ایک ہوتا ہے پروٹاگونسٹ۔ پروٹاگونسٹ جو مین ایکٹر ہوتا ہے، اینٹاگونسٹ جو ہوتا ہے جو نیگیٹو رول پلے کرتا ہے۔ اور بطل کے معنی ہیرو، اور بطلتن کے معنی ہوتے ہیں ہیروئن، ممثلتن کے معنی ہوتے ہیں ایکٹریس۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک آدمی بچ رہا ہے، فلم والے نے اپنی فلم پورا ماجرا سنایا، ڈرامے والے نے اپنے ڈرامے کی پوری تفصیل دی۔ اب یہاں پر جو بچ رہا ہے، اب وہ اپنے کسی دینی پروگرام میں حاضری کو بتا رہا ہے۔ طه نے کہا والآن أصف الحفلة التي عقدها أعضاء الجمعية الإسلامية بمناسبة مرور 100 سنة على معهدنا، اور اب میں اس جلسے کا حال بیان کروں گا، اب میں اس جلسے کا حال بیان کروں گا
التی عقدہا جسے منعقد کیا اعضاء الجمعیت الاسلامیہ اسلامی انجمن کے ممبران نے بمناسبت مرور 100 سنۃ 100 سال گزرنے کے موقع پر اعلی معہدنا ہمارے معہد کے. اور اب میں اس جلسے کا حال بیان کروں گا جسے اسلامی انجمن کے ممبران نے ہمارے ادارے کے 100 سال پورا ہو جانے کے سلسلے میں منعقد کیا تھا. یعنی 100 سال پورا ہونے پر جو ہے بہت سارے ادارے جو ہوتے ہیں جب 100 سال پورے ہو جاتے ہیں تو ان پہ ایک بڑی زبردست جو ہے کیا کہتے ہیں ایک بڑا زبردست پروگرام کیا جاتا ہے. ابھی کچھ سال پہلے جمعیت علماء ہند نے کئی سارے پروگرام کیے تھے، اور بھی دارالعلوم دیوبند کا جو ہے 1980 میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں اندرا گاندھی وغیرہ آئی تھی، یہاں دیوبند میں ہوا تھا، بہت بڑا پروگرام ہوا تھا، پوری دنیا سے لوگ اس کے اندر آئے تھے. 1980 کا، یعنی تقریباً 43 سال ہوئے، 43 ایئرز ہو گئے، دارالعلوم دیوبند میں ہوا تھا. بہت مشہور وہ پروگرام ہوا تھا، 100 سالہ اجلاس، تقریب 100 سالہ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. معہد کے معنی انسٹیٹیوٹ. چلیں. فَأُقِيمَ سُرَادِقٌ فَخْمٌ، چنانچہ ایک بہت ہی عالی شان پنڈال لگایا گیا، بہت ہی عالی شان پنڈال لگایا گیا. سرادق کے معنی ہوتے ہیں پنڈال، اور فخمن کے معنی ہوتے ہیں عالی شان. اس کے بعد ہے وفی صدرہ بنیت منصۃ الخطابہ، اور اس کے بیچ میں یعنی پنڈال کے بیچ میں یا کہہ لیجیے اس کے صدر مقام میں تقریروں کا اسٹیج بنایا گیا. تقریروں کا اسٹیج یعنی کہ اسٹیج بنایا گیا جہاں پر لوگ کھڑے ہو کر اپنی تقریریں یا بیٹھ کر اپنی تقریریں کریں. منصہ کے معنی ہوتے ہیں اسٹیج. منصۃ الخطابہ خطابت کا تقریر کا اسٹیج. وَفُرِشَتِ الْأَرْضُ بِبِسَاطٍ، اور زمین پر فرش بچھائی گئی، اور زمین پر فرش بچھائی گئی. جلس علیہ السامعون، اس پر سامعین بیٹھے. وَأَعْلَنَ الْمُذِيعُ بِالْمِذْيَاعِ أَسْمَاءَ الْخُطَبَاءِ وَالشُّعَرَاءِ وَأَصْحَابِ الْمَقَالَاتِ، اور اناؤنسر نے، مذیع بولتے ہیں اناؤنسر کو، ایک اناؤنسر ہوتا ہے نا، وہ تمام چیزوں کو اعلان کرتا ہے کہ اب یہ آئیں گے بولیں گے، اب یہ آئیں گے بولیں گے، اب ان کے بعد یہ ہوگا، پوری ڈیٹیل جو سناتا ہے اسے بولتے ہیں مذیع. اور مذیاع بولتے ہیں مائکرو فون کو. اینڈ the announcer announced through the microphone the names of the speakers and the poets وأصحاب المقالات and the writers. أصحاب المقالات writers. وألقيت الخطب المؤثرة and effective lectures were delivered. وألقيت الخطب المؤثرة and effective lectures. مؤثرہ کے مطلب ہوتے ہیں effective اور مؤثر لیکچرز پیش کیے گئے، ڈیلیور کیے گئے. وأنشدت القصائد، اور قصیدے پڑھے گئے، نظمیں پڑھی گئیں. انشدت، یہ انشدہ ینشدو سے فعل ماضی مجہول ہے. وانشدت القصائد، اور قصیدے پڑھے گئے، نظمیں پڑھی گئیں. وقریت المقالات، اور مقالے پڑھے گئے، مقالے پڑھے گئے یعنی آرٹیکلز پڑھے گئے. وترک الاحتفال اثرا جمیلا فی نفوس السامعین، اور اس جلسے نے سامعین یعنی آڈینس کے دلوں پر اچھا اثر چھوڑا. وترک، اور چھوڑا، الاحتفال اس جلسے نے، اثرا جمیلا خوبصورت اثر، فی نفوس السامعین لوگوں کے دلوں میں، اور اس جلسے نے سامعین کی دلوں میں بڑا اچھا اثر چھوڑا. اب یہاں پر آپ نے دیکھ لیا طاہا نے جو ڈسکرپشن دیا جلسے کے پروگرام کا، وہ ہے. اس میں دیکھیے ایک چیز پہ نظر رہے، یہ بطور خاص جو آخری جو پیراگراف ہے، کہ اس میں بہت سارے مجہول کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ نائب فاعل کا استعمال کیا گیا ہے. تو پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ اس چیز کو مد نظر رکھا گیا تھا. فَأُقِيمَ سُرَادِقٌ،
اور پھر جناب آپ نے دیکھا بنیت منصت الخطابہ، فرشت ہے. پھر جو ہے آیا آپ کے سامنے انشدہ، قریہ. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ مجہول کے صیغے ہیں، ان کو ایک نائب فاعل چاہیے. پیچھے بھی کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں، یعنی اسی لیسن کے بھی پچھلے پیراگرافس میں بھی کچھ ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں. تو دیکھیے ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن. طه نے کہا والآن أصف الحفلة التي عقدها أعضاء الجمعية الإسلامية بمناسبة مرور 100 سنة على معهدنا. And now I will give the description of the program which was held by the members of the Islamic Association بمناسبة on the occasion of مرور 100 سنة على معهدنا, of passing of 1 century for our institute. فوقيم سرادق فخم. So a huge canopy or tent. سرادق کے معنی ہوتا ہے ٹینٹ یا canopy or pavilion. A huge pavilion or tent was established. وفي صدره بنيت منصة الخطابة. And in its middle the lecture stage was built or established or placed. وفرشت الأرض ببساط. And the land was covered with carpets. And the land was covered, and the floor was covered or spread with rugs. یہاں ہم نے جو ہے بساط کا ترجمہ کر لیا rugs, carpets. جلس علیہ السامعون. The audience sat down on them. وأعلن المذيع بالمذياع أسماء الخطباء والشعراء وأصحاب المقالات. And the announcer announced through the microphone the names of the lecturers or speakers and the poets and writers. وألقيت الخطب المؤثرة. And effective lectures were delivered. وأنشدت القصائد. And poems were chanted. وقرئت المقالات. And articles were read. وترك الاحتفال أثرا جميلا في نفوس السامعين. And the program left a beautiful impact on the souls of the audience. أثرا جميلا, a beautiful effect or impact. في نفوس السامعين, in the hearts of the audience. یعنی سامعین کے دلوں میں بڑا اچھا اثر چھوڑا. ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا. یہ عربی زبان میں الفاظ بہت یاد کرنے پڑتے ہیں. ووکیبولری کا سسٹم بہت زیادہ جو ہے پیچیدہ ہے. الفاظ خوب یاد کرنے ہیں. اس لیے الفاظ سے آپ بالکل اکتائیں نا. جتنے آئے ہیں اس سے زیادہ کہیں آنے والے ہیں. بس آپ یاد کرتے رہیں, یاد کرتے رہیں, یاد کرتے رہیں. اور دوسرے جو ہے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ریڈنگ کریں تھوڑا آڈیبل آواز میں, اتنی آواز میں کہ آپ سن سکیں, تاکہ فلوئنسی زبان میں پیدا ہو, مخارج اور تلفظ کے ساتھ ان الفاظ کو بولنے کا جو ہے سلیقہ آپ کے اندر آئے. تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیں روزانہ کئی سارے, اب آج کم سے کم 15 سے 20 الفاظ نئے آئے ہوں گے آپ کے سامنے, تو وہ سب آپ کو یاد کرنے ہیں. کوئی چارہ نہیں ہے بغیر یاد کیے ہوئے. آگے دیکھیے تمرین ہے آپ کے سامنے. استعمل الاسماء الموصولة الآتية في جمل فعلية. ولا بد أن تذكر قبلها معرفة. درج ذیل اسماء موصولہ کو جملے فعلیہ میں استعمال کریں اور اس سے پہلے کسی اسم معرفہ کا استعمال کرنا ضروری ہے. اسماء موصولہ کا استعمال ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی اسم معرفہ کے ساتھ, یعنی اس سے پہلے جو اسم ہوگا وہ معرفہ ہوگا جس کے ساتھ یہ اسماء موصولہ, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤنس, یہ ریلیٹو پروناؤنس وہیں استعمال ہوتی ہیں جہاں اس سے پہلے کوئی معرفہ ہو. تو کہہ رہے ہیں یوز دا فالوئنگ ریلیٹو پروناؤنس ان وربل سینٹینسز اینڈ یو مسٹ یوز a proper name before them. الذي, اللذان,
اللذین الذین التی اللتان اللتین اللاتی. القراءۃ الواضحہ پارٹ 2 میں اس کی پوری مشق ہو چکی ہے. ایک بار دوبارہ یہاں پر یہ آپ سے مشق کروانا چاہ رہے ہیں. آپ اس کی خوب اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیں. ایک مثال ہے اسی کتاب سے، جیسے اعجبنی الممثل الذي قام بدور الملك العادل. مجھے وہ ایکٹر پسند آیا جس نے ایک انصاف پرور بادشاہ کا رول ادا کیا. الممثل الذي، الممثل دیکھیے معرفہ ہے، یعنی معرف باللام ہے. معرفہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اسی میں سے ایک ہے وہ معرفہ جو معرف باللام ہو، جس کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو. تو اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے، اسماء موصولہ کا استعمال کرنا ہے. اور اسماء موصولہ کا استعمال کرتے ہوئے یاد رہے، اس سے پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا اسم لانا ہے جو معرفہ ہو، معرفہ کی اقسام میں سے ہو. معرفہ کی کتنی اقسام ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اسئلہ، کوشچنز. ای شیء یعرض فی السینما، سینما میں کون سی چیز شو کی جاتی ہے، کون سی چیز پریزنٹ کی جاتی ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے الافلام تعرض فی السینما. The films, the movies are presented in the movie theater. یا آپ کہہ لیجئے کہ الصور المتحرکہ، موشن پکچرز. پہلے جو موویز آتی تھی تو اس میں آواز بھی نہیں ہوتی تھی. اس کا بھی سفر بڑا عجیب و غریب ہے. پہلے جو ویڈیوز بنتی تھی، موویز بنتی تھی، تو اس میں آواز نہیں ہوتی تھی، صرف چلتے پھرتے تھے لوگ اس میں. اسی سے لوگ اشاروں سے سمجھتے تھے کہ کون کیا کہنا چاہ رہا ہے. پھر بعد میں جو ہے آواز کا آپشن آیا، آواز کو بنایا گیا. پھر اس کے بعد پھر جو ہے بلیک اینڈ وائٹ ہی میں رہا ایک لمبے زمانے تک. پھر بلیک اینڈ وائٹ سے نکل کر پھر کلر کا سلسلہ پیدا ہوا، اور کلر کا سلسلہ جب پیدا ہوا تو پھر جو ہے مووی کی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا، اور کسی بھی طرح کی ویڈیو بنانے کی دنیا میں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب وی ایف ایس کا سسٹم آ گیا کہ آٹومیٹک انسان اپنی امیجنیشن سے پوری فلم بنا سکتا ہے، بغیر کسی ایکٹر کے آپ فلم بنائیں. اگر ایسی چیزیں جو ہے ایڈٹ کرنے کا کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے تو خود بناتا رہے. اور بناتے ہیں، بہت سارے ایپس وغیرہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب لوگ بناتے ہیں. بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے اس کا سسٹم. تو بھائی یہاں آپ کہیے کہ الصور المتحرکہ تعرض فی السینما وماذا يعرض فی المسرحیہ. اور ڈرامے میں کیا پیش کیا جاتا ہے؟ ڈرامے میں آپ کہہ دیجئے کہ تعرض فی المسرحیہ الروایہ، روایہ کو، یعنی کسی نہ کسی ناول کو پیش کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی ڈرامے کو پیش کیا جاتا ہے. ماذا يعمل البطل، ہیرو کیا کرتا ہے اور ہیروئن کیا کرتی ہے. What does the hero do and what does the heroine do. تو آپ یوں کہیں کہ البطل یقوم بدور الممثل والبطلة تقوم بعمل الممثلة. کہ ہیرو جو ہے وہ ایکٹر کا رول ادا کرتا ہے، اور ہیروئن جو ہے وہ ایکٹریس کا رول ادا کرتی ہے. ماذا اعجبک من الحفلہ، جلسے کی تمہیں کون سی چیز پسند آئی. وماذا اساءک، اور تمہیں کون سی چیز بری لگی. تو آپ کہہ دیجئے اعجبنی من الحفلۃ کل شیء، مجھے جلسے کی ہر چیز پسند آئی. وماذا اساءک، کون سی چیز بری لگی. تو آپ کہہ دیجئے مثلا ولم یسؤنی شیء منها، اس کی کوئی چیز مجھے بری نہیں لگی. ماذا تحب السینما او المسرحیہ او الحفلہ، تمہیں کیا چیز پسند ہے. سنیما پسند ہے، ڈرامہ پسند ہے، یا جلسہ پسند ہے. What do you like, the cinema, the movie or the drama or program, meaning religious program. تو اب اس کا جواب ہم دیں گے انا احب الحفلہ، مجھے جلسہ پسند ہے. اکتب 20 سوالا مع الاجوبة المناسبة، مناسب جوابوں کے ساتھ 20 سوالات لکھیں. تو الحمدللہ آج کا بھی یہ لیسن ہمارا مکمل ہوا، اور ہم نے کافی چیزیں اس میں سیکھی.
اور جملے، الفاظ، ترجمہ اور بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آئیں۔ آج کا سیشن یہیں روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔